In the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. جیسا کہ بیٹا ہم آپ کو آن لائن لیکچرز بھیج رہے ہیں آپ کے اس سمر کو بہت ہی پروڈکٹیو بنانے کے لیے. میں ایک بات ایک چھوٹی سی بات کہ اگر کسی بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ لیکچر دوبارہ جا کے میں کلاس میں لے لوں گا یا ملے گا تو بیٹا اس غلط فہمی میں نہ رہے. جو یہاں کروا دیا جائے گا وہ رپیٹ نہیں ہونا. اس کو پلیز بیٹا پراپرلی مینیج کیجیے گا, اپنا وقت ضائع نہ کریں نہیں تو برڈن بنے گا. اچھا, آج میں بیسیکلی آپ کو ہم نے لیسن نمبر 4 یونٹ نمبر 4, 5, 6 کروانا ہے, لیکن میں انیشیل لیکچرز کے بعد جو آپ کو بھیجیں میں ڈائریکٹلی یونٹ نمبر 6 سے شروع کر رہا ہوں. اس کی ریزن 2 ہیں. ایک ہے پوئم ہے, ذرا اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. دوسرا کہ ٹیکسٹ کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو کوپ کیسے کرنا ہے, اس میں ذرا دھیان سے سن لیجئے گا. آپ نے یہ نہیں لینا کہ یہ ریکارڈڈ لیکچر. آپ یہ سمجھیں ایک کلاس لگی ہوئی ہے, آپ کلاس میں بیٹھے ہیں, آپ کی بکس, آپ کی ٹیکسٹ, پوئٹری میں آپ کو سنشائن بھی ساتھ رکھنی چاہیے. وہ جو آپ کی بک لے رہے وہ ساتھ ہونی چاہیے, آپ وہ بھی سامنے رکھیں گے. اور جیسے میں کلاس میں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں سارا وہی ایٹماسفیئر ہو کہ میں اس کے ساتھ ساتھ جہاں انڈرلائن کرنا ہے, جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے, جس کا میننگ لکھنا ہے, وہ سب آپ نے. اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ روک کے بھی چل سکتے ہیں اور پیچھے بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے. یہ اس لیے اس میں سے. پھر دوسرا آپ کو پتہ بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی کہ آن لائن جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم میکسیمم بینیفٹ یعنی ٹیکسٹ بک بھی اگر پڑھائی جائے تو کیسے پڑھائی جا سکتی ہے اور کس طرح سے ہم اس سے پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, لرن کر سکتے ہیں. تو میں نے پھر یونٹ نمبر 6 جو پوئم ہے, جو اس کا ٹائٹل ہے ایکوئنگ گرین, آج میں وہ کروانے جا رہا ہوں آپ کو. تو اس سے پہلے بھی آپ کو ظاہر آپ کی کلاس میں آپ کے ٹیچرز نے ایک پوئم کروائی ہے, اس میں انہوں نے آپ کو ڈیفینیٹلی پوئٹری اور پروز کا ڈفرینس بھی بتایا ہوگا, پوئٹری کی ڈیفینیشن بھی بتائی ہوگی, فگر آف سپیچ کے بارے میں بھی کچھ بتایا ہوگا. تو اگر وہ چیزیں کوئی کنفیوزنگ ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن یا اپنی کنسرن ٹیچر سے کہیں گے تو میں نئی ریکارڈ کروا کے بھی بھیج دوں گا جو چیزیں اس کے اندر. باقی جتنی پاسبل ہوئی تو میں اس کو ایکسپلین کروں گا. ہو سکتا ہے یہ 2 لیکچر میں یا 3 لیکچر میں مجھے اس پوئم کو کروانا پڑے, تو لیکن ساری چیزیں میں آپ کی پوری کر کے کہ ایک پورے لیسن کو جیسے کلاس میں ایک چیز انکلوڈنگ MCQs اور سینونیمز میں آپ کو یہ کمپلیٹ کرواؤں گا. اس کے لیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں یونٹ نمبر 6 ہے بیٹا لیکچر 4. پوئم نیم ہے دی ایکوئنگ گرین. ایکو بیٹا باز گشت کو کہتے ہیں, یعنی جب آپ کی اپنی آواز گونج کر واپس آتی ہے اسے باز گشت کہتے ہیں. جو ایکو ہوتی ہے دیکھیں نا, وہ ہمیشہ خالی جگہوں پہ, جیسا کہ وہ بڑا روم, بڑا ہال, یا آپ ہلی ایریاز میں جاتے ہیں جہاں کوئی رش نہیں ہوتا تو آپ کی آواز پلٹ کے آتی. رشی ایریاز میں جتنے مرضی رشی ہو آپ کی آواز نہیں آئے گی. تو اس سے ایک اشارہ ملا کہ یہ جو ایکو کریٹ ہو رہی ہے وہ کسی گرین یہاں سے مراد ہے گرین فیلڈز بھی, گرین ماؤنٹینز بھی, ہلز بھی, اور نیچرل بیوٹی اسکیٹرڈ ایوری ویئر, جس کے لیے اس نے مختلف ورڈز یوز کیے ہیں جو ہماری غمازی کرتے ہیں. لائک اس نے گرین فیلڈز کا بھی ذکر کیا ہے, ٹریز کا بھی, فلاور بیڈز کا بھی, پھولوں کی کیاریوں کا بھی, اور مارننگ ایوننگ کا بھی, اور وہ جو ڈسک سن سیٹ کا ٹائم ہے اس کا بھی, ٹوائلائٹ کا بھی اس نے ذکر کیا ہے یہاں پر جو ریفرنس کے ساتھ. یہ ساری چیزیں رائٹر کا جو انکلینیشن ہے, اس کا جھکاؤ, اس کا جو لائکنس, ایون اس کا جو پیار ہے نیچر سے, وہ ڈپکٹ کرتا ہے. تو اس کے پوئٹ ولیم بلیک جو کہ ایک انگلش پوئٹ ہے, میں بتا چکا پہلے بھی کہ انگلش اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو اسے مراد دی انگلش, مطلب کہ انگلینڈ کا رہنے والا یا اس نسل سے تعلق رکھنے والا. ہر گورا انگریز نہیں ہوتا, انگریز انگلش جو بلڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے. ہر جو گوری میم نہیں ہوتی وہ انگلینڈ کی جو گوری ہوتی اسے میم کہتے ہیں. تو ولیم بلیک کی یہ ایک پوئم ہے ایکوئنگ گرین. بیٹا اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک گزرنا پڑے گا ولیم بلیک کی تھوڑا سا تصنیف کے اوپر, پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. پھر میں اس کے ایلیبریشن میں آتا ہوں. ولیم بلیک نے 2 ماسٹر پیسز لکھے, 2 ماسٹر پیس بکس لکھی. ایک کا نام تھا سانگز آف انوسینس
اور دوسری کا نام تھا سانگس آف ایکسپیرینس، یعنی جو دوسری کتاب ہے وہ پہلے سے 6 سال کے بعد آئی۔ اب سانگس آف انوسینس جیسا کہ لفظ بتا رہا ہے معصومیت، اور ایکسپیرینس مطلب تجربہ، میچورٹی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اس کے پریلیوڈ کو دیکھیے گا۔ جو اس کا پریلیوڈ ہے اس میں آپ اس کو امیجن کریں، نیچرل پروسیجر تو بچے کا پیدا ہونا ہے ماں کے پیٹ سے آتا ہے، لیکن اس میں پوئٹ نے امیجن کیا ایک نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ اوپر سے آسمانوں سے آ رہا ہے اور بڑے ڈھول ڈھمکے اور چڑھلے اور ڈینسنگ موڈ میں بھنگڑے ڈالتا آ رہا ہے۔ تو ایک آواز، ایک غائبی آواز اس سے پوچھتی ہے، اتنے خوش کیوں ہو، کہاں جا رہے ہو، اتنے خوش کیوں ہو؟ کہتا میں دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو کہتا ایڈے خوش ہونے والی کیڑی گالے دے؟ کہتا بات تو ہے اس میں۔ کہتا کیوں؟ کہتا میں جاؤں گا، مجھے سب میرا انتظار کر رہے ہیں، سب مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، سب مجھے بھرپور پیار کریں گے، پھر مجھے کلرفل ڈریسز آئیں گے، میں اور پیارا ہو جاؤں گا، پھر میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت، میری ذرا سی تکلیف پہ سب تڑپ جائیں گے، میری تھوڑی سی خوشی میں سب خوش ہوں گے، میرے پھر توتلے سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان کو پیارے لگیں گے، میری ٹوٹی پھوٹی بے ربط گفتگو کی وہ اگزامپلز دیں گے، اس پہ ان کے پیار آئے گا، پھر وہ مجھے کرال کرنا، پھر مجھے وہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں گے، اور پھر ایک دن میں بڑا ہو جاؤں گا، پھر میں سب سے پیار کروں گا اور اس کے بدلے میں نیچرلی سب مجھ سے پیار کریں گے، اور میں دنیا میں ایک پیار، امن کا ایک میسنجر بن کے جاؤں گا۔ تو ایکسپیرینس نے کہا اچھا بھائی جا، اگر تیرا یہ خیال ہے تو ہوا، اور وہ دنیا میں آ گیا۔ اب ذرا سانگز آف ایکسپیرینس پہ آ جائے تو اس کا پریلیوڈ کیا کہتا ہے؟ اگین وہی سین، بچہ آ رہا ہے لیکن اس دفعہ بھنگڑے شنگڑے سے دور ہے، وہ اڑ گیا، اس نے بادلوں کو یا کسی چیز کو پکڑا، وہ اڑ گیا، میں نے نہیں جانا۔ وہی آواز آتی ہے کہ جا کیوں نہیں رہے ہو، کہاں یہ اڑے کیوں ہو؟ کہتا ہے یہ دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ تو کہتا ہے جاؤ، تم تو بڑے خوش تھے دنیا میں جانے کے لیے۔ اس نے کہا آئی واز ہیپی بٹ میں نے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ وہ تو تم سے سب ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ کہتا ہے ٹرو، لیں گے۔ کہتے سب آپ سے اپنے برائے پیار کریں گے۔ کہتا ہاں جی کریں گے، آپ کو رنگ برنگے کپڑے دیں گے۔ کہتا دیں گے بٹ وہ میرے ظاہر اور باطن کو چھپا دیں گے۔ یہاں ہپوکریسی کی، ڈبل سٹینڈرڈ کی بات ہو رہی کہ میرا اوپر کچھ نیچے کچھ ہوگا، یعنی میری شخصیت بن جائے گی، میں ہپوکریٹیکل اپروچ کا مالک ہو جاؤں گا، یہ مجھے یہ سکھا دے گی دنیا۔ کہتے وہ آپ کو چلنا سکھائیں گے، انگلی پک، کہتا بالکل سکھائیں گے، اور جب میں چلنا سیکھ جاؤں گا مجھے پھر میری ٹانگ کھینچیں گے، پھر مجھے گرائیں گے۔ تم سب کو محبت دو گے تو سب تمہیں محبت دیں گے۔ کہتا ہاں میں سب کو محبت دوں گا، پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے بھی محبت ملے گی۔ میری محبت کو نفرت بھی مل سکتی، میرے خلوص کو، میری سنسیریٹی کو، میری سیلف لیسنس کو سیلفشنس ملے گی، انسنسیریٹی ملے گی۔ میں نے دنیا میں نہیں جانا، یہاں میلائس ہے، یہاں میننس ہے، یہاں ہپوکریسی ہے، یہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، میں نے اس ایڈلٹریٹڈ دنیا میں نہیں جانا۔ اب آپ کو کہانی سمجھ آ گئی کہ وہ کیا بتانا چاہ رہا۔ اب یہ جو پرٹیکولر پوائم ہے اس پہ آتے، یہ اس کی بک، اس میں ڈفرینٹ پوائمز ہیں، سانگز آف انوسینس سے لی گئی ہے۔ یہ سانگز آف انوسینس سے لی گئی ہے۔ سبول صاحب یہ ایکوئن گرین، یہ اس کی بک سانگز آف انوسینس یعنی معصومیت کے نغمے، اس میں سے لی گئی ہے، اور اس کا جو مین اس میں پوائنٹس کیا ڈسکس کیے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ پوئٹس لو فار نیچر کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ یہ ذرا لائنز میں مجھے فالو کیجئے گا، آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی۔ دس پوئم ایلیسٹریٹس یعنی وضاحت کرتی ہے دی پوئٹس لو، شاعر کی محبت کو، فور نیچر، نیچر کے ساتھ، جیسا کہ ورڈ، گرین فیلڈز، ٹریز، فلاور بیڈز، سن سیٹ، ڈسک، مارننگ، ایوننگ، یہ ساری نیچر اور نیچر کے اکاؤنٹ، اور ہلی ایریاز، ماؤنٹین، ہلز، یہ سب ڈپکٹ کر رہے ہیں اس کے لو فار نیچر کو۔ دی ڈپکشن آف کیپٹیویٹنگ نیچرل بیوٹی، جس طرح سے اس نے ڈپکٹ کیا، بیان کیا ہے بڑی مسحور کن جو فطری حسن کو۔ دی فیز آف چائلڈہڈ، ایک اور نیکسٹ چیز ہے اس کے اندر، جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بچپن کا جو ایک دور ہے، اس کا جو ایک ایج ہے،
اس عمر ایج کی، اٹس انوسینس، بچپن کی معصومیت، اٹس کیئر فری لائف، جو بالکل آپ بے فکری زندگی گزارتے ہیں، بچپن کا انجوائمنٹ، بچپن کے دنوں کی انٹرٹینمنٹ، بچپن کے اندر آپ کمپلیٹلی پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ کے مالک ہوتے ہو، اینڈ ٹو ریلش ایوری لیجر ایکٹیویٹی ٹو اٹس ایکسٹریم ایکسٹینٹ، اور آپ کوئی بھی ریلش انجوائے کرنا، اور لیجر یعنی فرصت کی، آپ فرصت کے لمحات کی یا باقی معاملات بھی، انفیکٹ بچہ فارغ ہی ہوتا ہے زیادہ تر ٹائم، تو وہ ہر لمحے سے بھرپور اپنی ایکسٹریم ایکسٹینٹ تک اس کو انجوائے کرتا ہے۔ وہ اگر انجوائے کر رہا ہے تو مطلب 100% انجوائے کر رہا ہے۔ بڑے ہو کے آپ انجوائے کر رہے ہیں پر آپ کی سوچیں کہیں اور ایسے بکھری ہوئی ہیں، پورے انجوائے نہیں کر پاتے۔ یہ بلیسنگ ہے اس دور کی۔ یہ آن دی کانٹریری، اس کے برعکس اسی پوائم میں اس نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کو ڈسکرائب کیا، اور چائلڈہڈ سے چلتے ہوئے وہ اولڈ ایج تک بھی پہنچتا ہے۔ دیر از آلسو اے ڈپکشن آف یا ڈسکرپشن آف اولڈ ایج، بڑھاپا، اینڈ وٹ اینڈ ہاؤ اے پرسن فیلز ایٹ دیز بوتھ اسٹیجز آف لائف، اور ایک بندہ کیا اور کیسے سوچتا ہے زندگی کے ان دونوں مراحل کے بارے میں، بچپن اور بڑھاپا، دونوں کی فیلنگز کا ایک امیلگمیشن، ایک بلینڈ، ایک امتزاج آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اس نے دونوں سٹیجز کو بہت ہی ماسٹرفلی اور with great dexterity، ایکسپرٹائز، یعنی بڑی مہارت سے اس نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے in a very limited number of words، بہت تھوڑے الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ اور اگلی جو لاسٹ اس میں پوائنٹ اہم آتا ہے، this poem، یہ آخری لائن پہ دیکھے گا، this poem describes، بیان کرتی ہے دی کمپلیٹ لائف سائیکل، ایک مکمل جو زندگی کا ایک سائیکل ہے فرام ڈے 1 ٹو ڈے لاسٹ، یعنی سائیکل آف ہیومن بینگز لائف اینڈ ایگزیکٹ فیلنگس اینڈ ایموشن، اور ہو اس کے زندگی کے مختلف سٹیجز پہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا ایموشنز ہوتے ہیں آف ایوری فیز آف لائف، اس نے بچپن سے بڑھاپے کے اس ساری چیزوں کو کیپچر کیا ہے۔ اب میں جو اب پوئم آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ٹیکسٹ بک اور سن شائن آپ نے سامنے رکھیں، لیکچر لیا، اب میں بک کے اوپر آ رہا ہوں، اس کے بعد میں بک کے اوپر آ رہا ہوں، پھر جو چیز میں نے یہاں کوئی مینشن کرنی ہوگی تو میں بورڈ کے اوپر لکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ پوئٹ کے بارے میں پڑھیں، میں نے ان جنرل کچھ ویو دیا ہے، ویسے تو کافی ہے اتنا کہ وہ ایک انگلش پوئٹ تھا، اس کی کتابوں کا بھی ذکر ہو گیا، پھر بھی آپ اس کے بارے میں ایک دفعہ آپ کی بکس میں لکھا ہے اسے ضرور پڑھیں، مین آئیڈیا ضرور پڑھیں بیٹا، مین آئیڈیا کے بغیر وہ آپ کو ساری پکچر کلیئر کر دے گا کہ اس پوئم میں پوئٹ نے کیا کہا ہے، اور پھر یہ مین آئیڈیا آپ کے آگے کام بہت آنا ہے، جو ایکسپلینیشن کی طوالت کے لیے ہمیں مین آئیڈیا نے بہت سپورٹ کرنا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک چیز آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر تو A+ اسٹوڈنٹس بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی کیٹیگری یا بلو، انہوں نے 2 بکس مطلب کہ میں نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ ایک تو آپ کمپریہنسو سن شائن، اس کے ساتھ ہی کانسائز بھی ہے، خاص طور پہ جو پوئٹری کا سیکشن ہے وہ آپ کنسائز سے کریں، چونکہ اس میں ہر سٹینزا کا جو کانٹیکسٹ بھی الگ ہے، ایکسپریشن بھی بہت بڑی ہے، بہت اتنی ریکوائرڈ نہیں ہے، غیر ضروری ہے، تو 5 مارکس کے لیے آپ بہت لمبا ٹائم یا بہت انرجی نہیں لگا سکتے، آپ کو اس سے ایزیلی جو میکسیمم آپ اچیو کر لیں گے۔ تو یہ اس کے حوالے سے میں آپ کو ضرور ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ سن شائن کنسائز بھی لیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مین آئیڈیا سے شروع کر، پھر ہم پوئم کو ایک دفعہ تھرو ہوں گے، پھر ریفرنس، کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن یہ بتا کے میں پوئم پڑھانی شروع کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، ٹل دین اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔